ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی 5 سال پہلے ایک خوفناک حادثے میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایک دن اس کی ٹیکسی میں ایک انتہائی امیر اور باوقار عورت آ کر بیٹھی۔ ڈرائیور نے شیشے سے اس کی جھلک دیکھی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ہو بہو اس کی بیوی کے جیسے ہی تھی۔ جب ڈرائیور نے ہمت کر کے اسے اس کے پرانے نام سے پکارا تو عورت نے مسکرا کر ایک ایسا راز کھولا جس نے ڈرائیور کی دنیا ہلا کر رکھ دی، کیونکہ ناصر ایک انتہائی غریب اور متوسط طبقے کا نوجوان تھا، جو دن رات سڑکوں پر اپنی پرانی ٹیکسی چلاتا اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنے چھوٹے سے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ ناصر کی زندگی میں ایک ایسا تاریک موڑ 5 سال پہلے آیا تھا جس نے اس کے دل و دماغ کو مکمل طور پر ویران کر دیا تھا۔ اس کی بیوی صبا، جو اس کی زندگی کا واحد سہارا اور اس کی محبت کا مرکز تھی، ایک خوفناک کار حادثے میں اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد ناصر نے شہر کے ہر کونے، ہر ہسپتال اور ہر تھانے کی چھان بین کی، لیکن صبا کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ نہ ہی اس کی لاش ملی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اطلاع حاصل ہوئی تھی۔ گویا وہ زمین میں ہی دھنس گئی تھی یا آسمان اسے نگل گیا تھا۔ اس صدمے نے ناصر کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن زندگی کی چکی تو چلنی تھی، اس لیے وہ اپنی ادھوری اور بے رنگ زندگی کو ٹیکسی کے پہیوں کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنی ٹیکسی کی اگلی نشست پر صبا کی وہ ایک پرانی تصویر رکھتا تھا جو اس کے پاس حادثے سے قبل موجود تھی، اور اکثر سفر کے دوران وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے پاس لگے شیشے میں اس تصویر کو دیکھ کر مسکرا کر وہ تنہائی کے عالم میں خود سے باتیں کرتا اور صبا کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ صبا کہیں نہ کہیں زندہ ہے اور ایک دن ضرور واپس آئے گی۔ شہر کی شور و غل والی سڑکوں پر ناصر کی زندگی کا سفر اسی طرح گزر رہا تھا۔ وہ اکثر مسافروں کو بٹھاتا اور اپنی منزل تک پہنچاتا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ سڑک پر چلنے والی عورتوں میں صبا کو تلاش کرتی رہتی تھیں۔ ایک روز ناصر شہر کے مصروف ترین علاقے میں اپنی ٹیکسی کھڑی کر کے سواری کے انتظار میں تھا کہ تبھی ایک انتہائی مہنگی اور عالی شان کار آ کر اس کی ٹیکسی کے پاس رکی، اور اس میں سے ایک انتہائی امیر اور باوقار خاتون باہر نکلی، جس کا انداز و اطوار کسی بڑے گھرانے کی کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون جیسا تھا۔ اس خاتون نے اینک پہن رکھی تھی اور اس کا لباس بہت قیمتی تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ناصر کی ٹیکسی کا دروازہ کھول کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ناصر سے شہر کے سب سے پرتعیش اور مہنگے ہوٹل کا راستہ بتانے کو کہا۔ ناصر نے جب شیشے میں اس خاتون کی جھلک دیکھی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر کانپنے لگے۔ وہ عورت ہو بہو اس کی لاپتہ بیوی صبا جیسی تھی۔ اس کا قد، اس کے نئے نقش، اس کے بولنے کا انداز، یہاں تک کہ اس کے بالوں کا انداز بھی بالکل صبا سے ملتا جلتا تھا۔ ناصر کو لگا جیسے اس کی دھڑکنیں رک گئی ہوں۔ اس کا پورا وجود ایک شدید سنسنی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ بار بار شیشے میں اس عورت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 5 سال پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور اسے یقین ہو چلا کہ یہ صبا ہی ہے جو اتنے عرصے بعد اسے ملی ہے۔ ناصر نے اپنی گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی بار ہمت متجمع کی
کہ وہ اس خاتون سے بات کرے اور اس کا نام پوچھے، لیکن وہ کسی انجانے خوف کی وجہ سے خاموش رہا۔ لیکن جب گاڑی شہر کے ایک سنسان راستے سے گزر رہی تھی تو ناصر نے گاڑی ایک طرف روکی اور پیچھے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا اور انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں اسے صبا کے نام سے پکارا۔ ناصر نے کہا کہ صبا، کیا یہ تم ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور واپس آؤ گی۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تم ان 5 سالوں میں کہاں تھی؟ میں تمہارے بغیر پل پل مرتا رہا ہوں۔ وہ امیر عورت جو اب تک نہایت پرسکون بیٹھی تھی، ناصر کی بات سن کر چونک گئی اور اس نے اپنی اینک اتار کر ناصر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ناصر کو ایک گہری اور معنی خیز نظر سے دیکھا اور انتہائی دھیمے اور پر اعتماد لہجے میں کہا کہ ناصر، تم نے مجھے پہچان تو لیا ہے، لیکن تم ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آئی ہوں۔ ناصر اس کی بات کو سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تم صبا ہو، میری صبا، جس سے میں نے شادی کی تھی، جسے میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا تھا۔ وہ خاتون جو صبا کے روپ میں تھی، اس نے اپنی سیٹ پر آرام سے ٹیک لگائی اور ایک انتہائی گہرا اور بھیانک راز کھولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ناصر، تم بہت سادہ ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے صبا کو پا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صبا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ 5 سال پہلے اسی خوفناک کار حادثے میں موقع پر ہی دم توڑ چکی تھی، اور اب جس عورت کو تم صبا سمجھ کر پکار رہے ہو، وہ دراصل صبا کی وہ جڑواں بہن ہے جس کے بارے میں صبا نے تمہیں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جڑواں بہن اپنی بہن کی جائیداد اور اس کی پرانی زندگی کے رازوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے روپ میں آئی تھی۔ وہ عورت ناصر سے کہنے لگی کہ دیکھو ناصر، میں صبا کی جڑواں بہن ہوں۔ ہم دونوں بچپن میں ہی ایک دوسرے سے الگ تلگ ہو گئی تھیں، اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ صبا نے تم سے شادی کر لی ہے۔ لیکن حادثے کے بعد جب مجھے صبا کی موت کا پتہ چلا تو میں نے اس کی جائیداد پر اپنا حق جتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ صبا کے پاس اس کے پرانے گھر اور جائیداد کے ایسے اہم کاغذات تھے جو صرف اس کے شوہر کے پاس محفوظ ہو سکتے تھے۔ وہ خاتون اس طنزیہ انداز میں ناصر کو بتانے لگی کہ مجھے معلوم تھا کہ تم صبا کی تلاش میں ہر جگہ مارے مارے پھرتے ہو، اس لیے تمہاری ٹیکسی میں جان بوجھ کر بیٹھی تاکہ تم مجھے صبا سمجھ کر وہ تمام کاغذات میرے حوالے کر دو جو تم نے 5 سالوں سے صبا کی یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ ناصر اس سچائی کو سن کر سکتے کے عالم میں آ گیا اور اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے وہ ہر روز دعا کرتا تھا، جس کی یاد میں وہ ہر روز روتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے جذبات کا سودا کیا ہے، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، لیکن میں تمہیں وہ کاغذات کبھی بھی نہیں دوں گا۔ کاغذات صرف میری صبا کی نشانی ہیں اور میں ان کی حفاظت کروں گا۔ صبا کی جڑواں بہن نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ ناصر، اب وقت بدل چکا ہے، وہ کاغذات تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر تم نے مجھے وہ نہ دیے تو میں تمہیں ایک ایسی مشکل میں ڈال دوں گی جس سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔ میں نے صبا کی موت کے بعد
اس کی جائیداد کو اپنے نام کروانے کے لیے تمام قانونی کارروائی مکمل کر لی ہے اور صرف تمہارے پاس موجود ان اصل دستاویزات کی کمی ہے۔ ناصر نے اس وقت اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس عورت کو باہر نکل جانے کا کہا، لیکن وہ عورت بضد تھی اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے وہ کاغذات نہیں دو گے۔ ناصر کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ٹیکسی کا انجن دوبارہ شروع کیا اور اس عورت کو اسی کے امیر گھرانے کے قریب چھوڑ دیا، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی تھی جو اب کبھی ٹھنڈی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کاغذات جو اس نے بڑی مشکلوں سے بچا کر رکھے تھے اب وہ کسی اور کو نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ناصر نے اس رات اپنے گھر جا کر وہ تمام کاغذات ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیے اور فیصلہ کیا کہ وہ صبا کی بہن کے خلاف قانونی لڑائی لڑے گا اور اپنی سچائی ثابت کرے گا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ اپنی ٹیکسی لے کر نکلا تو اسے وہ عورت دوبارہ نظر آئی جو اب پولیس کے ساتھ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک اریسٹ وارنٹ تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ ناصر کے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ ناصر نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کتنے بڑے جال میں پھنس چکا ہے۔ صبا کی جڑواں بہن نے ناصر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور وہ کسی بھی حال میں وہ کاغذات حاصل کر کے رہنا چاہتی تھی۔ ناصر نے پولیس کے سامنے اپنی سچائی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن صبا کی بہن نے ایسے ایسے ثبوت پیش کیے کہ پولیس کو بھی شک ہو گیا کہ ناصر صبا کو قتل کرنے میں ملوث ہے اور اب وہ کاغذات چھپا کر خود کو بچانا چاہتا ہے۔ ناصر نے اس دوران صبا کی بہن کی وہ اصل شناخت ڈھونڈ نکالی جس میں اس نے پہلے بھی کئی لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر جائیداد ہڑپ کی تھی۔ ناصر نے پولیس کو وہ تمام ثبوت پیش کیے جو اس نے صبا کی بہن کی پچھلی زندگی کے بارے میں جمع کیے تھے۔ پولیس نے صبا کی جڑواں بہن کو گرفتار کر لیا اور ناصر کو اس کے تمام الزامات سے بری کر دیا۔ ناصر نے اس کے بعد اپنی صبا کی یادوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اس کہانی کا انجام یہ تھا کہ ناصر نے اپنی صبا کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھا اور صبا کی جڑواں بہن کو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی۔ ناصر نے ان تمام کاغذات کو صبا کے نام پر ایک ہسپتال بنانے کے لیے عطیہ کر دیا تاکہ غریبوں کا مفت علاج ہو سکے اور صبا کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ ناصر نے اپنی ٹیکسی چلانا جاری رکھا، لیکن اب اس کی نظریں صبا کو تلاش نہیں کرتی تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صبا جنت میں ہے اور وہ اس کے پاس ایک دن ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ کہانی اس بات کا سبق دیتی ہے کہ سچائی ہمیشہ جیتی ہے اور فریب کی عمارت چاہے کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو ایک دن ضرور گر جاتی ہے۔ ناصر نے اپنی محبت کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو ایک ایسے جال سے بچا لیا جو اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر سکتا تھا۔ صبا کی جڑواں بہن نے اپنے لالچ کے لیے جو راستہ چنا تھا وہ اسے جیل کی تاریک کوٹھڑیوں میں لے گیا جہاں اس کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناصر نے اس کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنے راستے پر گامزن رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں کا تقدس اور محبت کا احساس کبھی نہیں مرتا
اور ناصر کی یہ ثابت قدمی آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو اپنی زندگی میں کسی کی یادوں کو دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ صبا کی جڑواں بہن کے مکروہ چہرے سے نقاب اتر چکا تھا اور ناصر اب ایک آزاد انسان تھا جس نے اپنی زندگی کو دوبارہ ایک نئی امید کے ساتھ شروع کر دیا تھا، اور وہ اب کسی بھی دکھ یا پریشانی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات کا سامنا کیوں نہ کریں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سچ بولنے والوں اور اپنے پیاروں کی یادوں کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبا کی جڑواں بہن کے انجام نے ناصر کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا تھا، اور وہ اب ایک مطمئن انسان تھا جس کے پاس اب صبا کی یادیں اور اس کی محبت کا سہارا تھا جو اس کے دل میں ہمیشہ تازہ رہتا تھا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ناصر نے اپنی محبت کو ایک ایسی پہچان دی جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ ناصر کی کہانی آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک امید ہے جو اپنی محبت میں کسی کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، اور صبا کی جڑواں بہن کا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ دھوکہ دہی اور فریب کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اللہ ہم سب کو ان جیسے لوگوں کے شر سے بچائے۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آنے والے ہر خوشکن موڑ پر احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات جو ہم باہر سے چمکدار دیکھتے ہیں وہ اندر سے تاریک ترین ہوتا ہے۔ ناصر نے ثابت کیا کہ ایک عام انسان بھی اگر چاہے تو اپنی سچائی کے ذریعے بڑے بڑے مگرمچھوں کو شکست دے سکتا ہے۔ صبا کی یادیں اس کے لیے صرف ماضی نہیں بلکہ اس کی ڈھال بن گئی تھیں، اور جب وہ عدالت میں کھڑا ہوا تو اس کے پاس صرف سچائی کا ہتھیار تھا جو اس نے بڑی مہارت سے استعمال کیا۔ صبا کی بہن کا اصل چہرہ بے نقاب ہونا صرف ناصر کی جیت نہیں بلکہ یہ اس کے ضمیر کی جیت تھی۔ اس نے صبا کی جڑواں بہن کے ہر وار کو بڑی ہوشیاری سے روکا اور بالآخر اسے وہیں پہنچا دیا جہاں اس کے گناہوں کی سزا منتظر تھی۔ ناصر کی زندگی اب ٹیکسی چلانے سے آگے بڑھ کر ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے کسی کے دھوکے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ صبا کی موت کا غم اب اس کے لیے ایک ایسی طاقت بن گیا تھا جو اسے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ ناصر نے اپنی زندگی کے اس سفر میں یہ بھی سیکھا کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ہمارے دل میں کسی کی یادیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے صبا کے نام پر جو ہسپتال بنایا تھا اس میں اب بہت سے غریب لوگ مفت علاج کروا رہے تھے، اور یہ دیکھ کر اسے ایک قلبی سکون ملتا تھا۔ صبا کی بہن جو اپنی جڑواں بہن کے روپ میں آئی تھی وہ اب ہمیشہ کے لیے تاریخ کا ایک حصہ بن چکی تھی، اور اس کے تمام مکروہ منصوبے خاک میں مل چکے تھے۔ ناصر اب اپنی زندگی میں خوش تھا، اور وہ اپنی ٹیکسی کے سفر میں اب کسی کو صبا کی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ صبا صرف اس کے دل میں زندہ ہے اور وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ رشتوں میں شفافیت بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم سچ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہم کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتے۔ ناصر کی ثابت قدمی نے
نہ صرف اسے ایک نیا وجود دیا بلکہ اس نے آنے والے وقتوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی کہ سچ بولنا اور سچ پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ناصر کی کہانی اب ہر اس شخص کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو اپنی زندگی میں کسی کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور صبا کی جڑواں بہن کا عبرت ناک انجام یہ ظاہر کرتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ ناصر اب ایک مطمئن اور پرسکون انسان تھا جو اپنی زندگی کے باقی دن اپنے اصولوں اور سچائی کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبا کی یادیں اب اس کے لیے ایک نور بن چکی تھیں، اور وہ اب اس دنیا میں کسی بھی دکھ یا غم سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اللہ کا سایہ ہے اور وہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ناصر اب اپنی ٹیکسی کے ذریعے لوگوں کو منزل تک پہنچاتا تھا اور خود بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں بہت احتیاط کریں اور سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری اصل جیت ہے۔ ناصر کی یہ کہانی اب مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا جو صرف محبت اور سچائی پر مبنی تھی۔ اس نے صبا کی جڑواں بہن کے فریب کو شکست دے کر ثابت کیا کہ محبت اور سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے، فریب اور لالچ ہمیشہ مٹ جاتے ہیں۔ صبا کی جڑواں بہن کی سزا نے ناصر کی زندگی کو ایک نیا سکون دیا اور وہ اب کسی بھی چیز سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ صبا کی یادیں اب اس کے لیے ایک انمول اثاثہ بن گئی تھیں جو اسے ہمیشہ اس سچائی کی طرف رہنمائی کرتی رہیں گی، اور ناصر اپنی زندگی کے باقی دن ایک سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور اس کی سچائی کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ صبا کی جڑواں بہن کا عبرت ناک انجام یہ ظاہر کرتا ہے کہ دھوکہ دہی اور فریب کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اللہ ہم سب کو ان جیسے لوگوں کے شر سے بچائے۔ آمین۔